آپ کا بیٹا آبادی کے اس 2.5% حصے میں شامل ہے جو 150 سے زیادہ کا آئی کیو لیول رکھتے ہیں۔ اس آئی کیو لیول کے ساتھ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ غیر معمولی صحیح لیکن غیر متوقع نہیں ہے۔ اس غیر ملکی اسکول میں سالار کو جاتے ہوئے ابھی صرف 1 ہفتہ ہوا تھا جب سکندر اور اس کی بیوی کو وہاں بلوایا گیا۔ اسکول کے سائیکالوجسٹ نے انہیں سالار کے مختلف آئی کیو ٹیسٹ کے بارے میں بتایا جس میں اس کی پرفارمنس نے اس کے ٹیچرز اور سائیکالوجسٹ کو حیران کر دیا تھا۔ اس اسکول میں وہ 150 آئی کیو لیول والا پہلا اور واحد بچہ تھا اور چند ہی دنوں میں وہ وہاں سب کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ سکندر اور ان کی بیوی سے ملاقات کے دوران سائیکالوجسٹ کو اس کے بچپن کے بارے میں کچھ اور کھوج لگانے کا موقع ملا۔ وہ کافی دلچسپی سے سالار کے کیس کو اسٹڈی کر رہا تھا اور دلچسپی کی یہ نوعیت پروفیشنل نہیں ذاتی تھی۔ اپنے کریئر میں وہ پہلی بار اس آئی کیو کے بچے کا سامنا کر رہا تھا۔ سکندر کو آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب سالار اس وقت صرف 2 سال کا تھا اور غیر معمولی طور پر وہ اس عمر میں ایک عام بچے کی نسبت زیادہ صاف لہجے میں باتیں کرتا تھا اور باتوں کی نوعیت ایسی ہوتی تھی کہ وہ اور ان کی بیوی اکثر حیران ہوتے۔ ایک دن جب وہ اپنے بھائی سے فون پر بات کرنے کے لیے کال کر رہے تھے تو سالار ان کے پاس کھڑا تھا۔ وہ اس وقت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے اور فون پر باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے فون رکھ دیا۔ ریسیور رکھنے کے بعد انہوں نے سالار کو فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ ہیلو انکل، میں سالار ہوں، وہ کہہ رہا تھا۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اطمینان سے ریسیور کان سے لگائے کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سکندر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پہلے ان کے ذہن میں یہی آیا کہ وہ جھوٹ موٹ فون پر باتیں کر رہا ہے۔ پاپا میرے پاس بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، انہوں نے فون نہیں کیا، میں نے خود کیا ہے۔ وہ اس کے اگلے جملے پر چونکے۔ سالار، کس سے باتیں کر رہے ہو؟ انکل شاہ نواز سے، سالار نے سکندر کو جواب دیا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اس سے لے لیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس نے غلطی سے کوئی نمبر ملا لیا ہوگا یا پھر لاسٹ نمبر کو ری ڈائل کر دیا ہوگا۔ انہوں نے کان سے ریسیور لگایا، دوسری طرف ان کے بھائی ہی تھے۔ یہ سالار نے نمبر ڈائل کیا ہے، انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا۔ سالار نے کیسے ڈائل کیا ہے؟ وہ تو بہت چھوٹا ہے، ان کے بھائی نے دوسری طرف کچھ حیرانگی سے پوچھا۔ میرا خیال ہے اس نے آپ کا نمبر ری ڈائل کر دیا ہے، اتفاق سے ہاتھ لگ گیا ہوگا، ہاتھ مار رہا تھا سیٹ پر۔ انہوں نے فون بند کر دیا اور ریسیور نیچے رکھ دیا۔ سالار جو اس خاموشی سے ان کی گفتگو سننے میں مصروف تھا، ریسیور نیچے رکھتے ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا۔ اس بار سکندر اسے دیکھنے لگے۔ وہ بالکل کسی میچور آدمی کی طرح ایک بار پھر شاہ نواز کا نمبر ڈائل کر رہا تھا اور بڑی روانگی کے ساتھ وہ ایک لمحہ کے لیے دم بخود رہ گئے۔ 2 سال کے بچے سے انہیں یہ توقع نہیں تھی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا۔ سالار، تمہیں شاہ نواز کا نمبر معلوم ہے؟ انہوں نے حیرانگی سے اس جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے کہا، ہاں۔ بڑے اطمینان سے جواب دیا گیا۔ کیا نمبر ہے؟ اس نے بھی بڑی روانگی سے وہ نمبر دہرا دیا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ گنتی کے اعداد سے واقف ہوگا اور پھر وہ نمبر۔ تمہیں یہ نمبر کس نے سکھایا؟ میں نے خود سیکھا ہے۔ کیسے؟ ابھی آپ نے ملایا تھا، سالار نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں گنتی آتی ہے؟ ہاں۔ کہاں تک؟ 100 تک۔ سناؤ۔ وہ مشین کی طرح شروع ہو گیا اور ایک ہی سانس میں اس نے 100 تک گنتی سنا دی۔ سکندر کے پیٹ میں بل پڑنے لگے۔ اچھا، میں ایک اور نمبر ڈائل کرتا ہوں، میرے بعد تم اسے ڈائل کرنا۔ انہوں نے ریسیور اس سے لیتے ہوئے کہا۔ اچھا۔ سالار کو یہ سب ایک دلچسپ کھیل کی طرح لگا۔ سکندر نے ایک نمبر ڈائل کیا اور پھر فون بند کر دیا۔
سالار نے فوراً ریسیور پکڑ کر روانگی کے ساتھ وہ نمبر ملا دیا۔ سکندر کا سر گھومنے لگا، وہ واقعی وہی نمبر تھا جو انہوں نے ملا دیا تھا۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے کے نمبر ملائے اور پھر سالار سے وہی نمبر ملانے کے لیے کہا۔ وہ کوئی غلطی کیے بغیر وہی نمبر ملاتا رہا، وہ یقیناً فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا۔ میں نے اسے گنتی نہیں سکھائی، میں نے تو بس کچھ دن پہلے اسے چند کتابیں لا کر دی تھیں اور کل ایک بار ایسے ہی اس کے سامنے 100 تک گنتی پڑی تھی، انہوں نے سکندر کے استفسار پر کہا۔ سکندر نے سالار کو ایک بار پھر گنتی سنانے کے لیے کہا۔ وہ سناتا گیا، ان کی بیوی ہکا بکا اسے دیکھتی رہی۔ دونوں میاں بیوی کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا بچہ ذہنی اعتبار سے غیر معمولی صلاحیتیں رکھتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ان دونوں نے اپنے باقی بچوں کی نسبت اسے بہت جلدی اسکول میں داخل کروا دیا تھا، اور اسکول میں بھی وہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت جلدی دوسروں کی نظروں میں آ گیا تھا۔ اس بچے کو آپ کی خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ عام بچوں کی نسبت ایسے بچے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بچہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے ایک سرمایہ ہوگا، نہ صرف خاندان کے لیے بلکہ آپ کے ملک کے لیے بھی۔ سکندر اور ان کی بیوی اس غیر ملکی سائیکالوجسٹ کی باتیں بڑے فخریہ انداز میں سنتے رہے، اور اپنے دوسرے بچوں کے مقابلے میں وہ سالار کو زیادہ اہمیت دینے لگے۔ وہ ان کی سب سے چہیتی اولاد تھا اور انہیں اس کی کامیابیوں پر فخر تھا۔ اسکول میں ایک ٹرم کے بعد اسے اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا گیا، اور دوسری ٹرم کے بعد اس سے اگلی کلاس میں، اور اس وقت پہلی بار سکندر کو کچھ تشویش ہونے لگی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سالار 8-10 سال کی عمر میں جونیئر یا سینئر کیمبرج کر لیتا، مگر جس رفتار سے وہ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جا رہا تھا یہی ہونا تھا۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے بیٹے کو اب پورے 1 سال میں ایک ہی اگلی کلاس میں پروموشن دیں۔ میں نہیں چاہتا وہ اتنی جلدی اب نارمل طریقے سے اپنا اکیڈمک کیریئر ختم کر لے۔ آپ اس کے سبجیکٹس اور ایکٹیویٹیز بڑھا دیں، مگر اسے نارمل طریقے سے ہی پروموٹ کریں۔ ان کے اصرار پر سالار کو دوبارہ 1 سال کے اندر پروموشن نہیں دی گئی۔ اس کے ٹیلنٹ کو سپورٹس اور دوسری چیزوں کے ذریعے چینلائز کیا جانے لگا۔ شطرنج، ٹینس، گولف اور میوزک، وہ 4 شعبے تھے جن میں اسے سب سے زیادہ دلچسپی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ خود کو صرف ان 4 چیزوں تک ہی محدود رکھتا۔ وہ اسکول میں ہونے والے تقریباً ہر گیم میں شریک ہوتا۔ اگر کسی میں شریک نہیں ہوتا تھا تو اس کی وجہ صرف یہی ہوتی کہ وہ گیم اسے زیادہ چیلنجنگ نہیں لگتی تھی۔ جویریہ، پروفیسر امتنان کے لیکچر کے نوٹس مجھے دینا۔ امامہ نے جویریہ کو مخاطب کیا اور ایک کتاب کھولے بیٹھی تھی۔ جویریہ نے ہاتھ بڑھا کر اپنی ایک نوٹ بک اسے تھما دی۔ امامہ نوٹ بک کھول کر صفحہ پلٹنے لگی۔ جویریہ ایک بار پھر کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد اچانک سے جیسے ایک خیال آیا، اس نے مڑ کر بستر پر بیٹھی ہوئی امامہ کو دیکھا۔ تم نے لیکچر نوٹ کرنا کیوں بند کر دیا ہے؟ اس نے امامہ کو مخاطب کیا۔ امامہ نے نوٹ بک سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں آئے تو میں نوٹ کروں۔ کیا مطلب؟ تمہیں پروفیسر امتنان کا لیکچر بھی سمجھ نہیں آتا؟ جویریہ کو جیسے حیرت ہوئی۔ کتنا اچھا تو پڑھاتے ہیں، میں نے کب کہا کہ وہ برا پڑھاتے ہیں؟ بس مجھے… اس نے کچھ الجھے ہوئے لہجے میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑی نوٹ بک کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ جویریہ نے غور سے اسے دیکھا۔ تم آج کل کچھ غائب دماغ نہیں ہوتی جا رہی؟ ڈسٹرب ہو کسی وجہ سے؟ جویریہ نے اپنے سامنے رکھی کتاب بند کرتے ہوئے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ ڈسٹرب؟ وہ بڑبڑائی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تمہاری آنکھوں کے گرد ہلکے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ کل رات کو شاید 3:30 کا وقت تھا جب میری آنکھ کھلی اور تم اس وقت بھی جاگ رہی تھی۔ میں پڑھ رہی تھی، اس نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، صرف
کتاب اپنے سامنے رکھی بیٹھی ہوئی تھی مگر کتاب پر نظریں نہیں تھیں تمہاری۔ جویریہ نے اس کا عذر رد کرتے ہوئے کہا، کیا تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے مجھے؟ پھر تم اتنی چپ چاپ کیوں رہنے لگی ہو؟ جویریہ اس کی ٹال مٹول سے متاثر بغیر بولی۔ نہیں، میں کیوں چپ رہوں گی؟ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں تو پہلے کی طرح ہی بولتی ہوں۔ صرف میں ہی نہیں، باقی سب بھی تمہاری پریشانی کو محسوس کر رہے ہیں۔ جویریہ سنجیدگی سے بولی، کوئی بات نہیں، صرف سٹڈیز کی ٹینشن ہے مجھے۔ میں یقین نہیں کر سکتی، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہیں ہم سے زیادہ ٹینشن تو نہیں ہو سکتی، جویریہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے گہرا سانس لیا، وہ اب زچ ہو رہی تھی۔ تمہارے گھر میں تو خیریت ہے نا؟ ہاں بالکل خیریت ہے۔ اسجد کے ساتھ کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ اسجد کے ساتھ جھگڑا کیوں ہوگا؟ امامہ نے اس کے انداز میں پوچھا۔ پھر بھی اختلافات تو ایک بہت ہی جویریہ کی بات اس نے درمیان میں ہی کاٹ دی۔ جب کہہ رہی ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اتنے سالوں سے کون سی بات ہے جو تم سے شیئر نہیں کی یا جو تمہیں پتہ نہیں ہے؟ پھر تم اس طرح مجھے مجرم سمجھ کر تفتیش کیوں کر رہی ہو؟ وہ اب خفا ہو رہی تھی۔ جویریہ گڑبڑا گئی۔ یقین کرو۔ یقین کیوں نہیں کروں گی؟ صرف اس لیے اصرار کر رہی تھی کہ شاید تم مجھے اس لیے اپنا مسئلہ نہیں بتا رہی کہ میں پریشان نہ ہوں، اور کوئی بات نہیں۔ جویریہ کچھ نادم سی ہو کر اس کے پاس سے اٹھ کر واپس اپنے اسٹڈی ٹیبل کے سامنے جا بیٹھی۔ اس نے ایک بار پھر وہ کتاب کھولی جسے وہ پہلے پڑھ رہی تھی۔ کافی دیر تک کتاب پڑھنے کے بعد اس نے ایک جمائی لی اور گردن موڑ کر لاشعوری طور پر امامہ کو دیکھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے اس کی نوٹ بک کھولے بیٹھی تھی، مگر اس کی نظریں نوٹ بک پر نہیں تھی۔ وہ سامنے والی دیوار پر نظریں جمائے کہیں گم تھی۔ اس نے گاڑی نہر کے پل سے کچھ فاصلے پر کھڑی کر دی، پھر ڈگی سے ایک بوری اور ایک رسی لی۔ وہ بوری کو کھینچتے ہوئے اس پل کی طرف بڑھتا رہا۔ پاس سے گزرنے والے کچھ راہ گیروں نے اسے دیکھا مگر وہ نہیں رکے۔ اوپر پہنچ کر اس نے اپنی شرٹ اتار کر نہر میں پھینک دی۔ چند لمحوں میں اس کی شرٹ بہتے پانی کے ساتھ غائب ہو چکی تھی۔ ڈارک بلو کلر کی تنگ جینز میں اس کا لمبا قد اور خوبصورت جسم بہت نمایاں تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر تھا جسے پڑھنا دوسرے کسی بھی شخص کے لیے ناممکن تھا۔ اس کی عمر 19-20 سال ہوگی، مگر اس کے قد و قامت اور حلیے نے اس کی عمر کو جیسے بڑھا دیا تھا۔ اس نے رسی پل سے نیچے نہر میں لٹکانی شروع کر دی۔ جب رسی کا سرا پانی میں غائب ہو گیا تو اس نے رسی کا دوسرا سرا بوری کے منہ سے لپیٹ کر سختی سے گرہیں لگانی شروع کر دی اور اس وقت تک لگاتا رہا جب تک کوائل ختم نہیں ہوا۔ پھر پانی میں پڑا سرا واپس کھینچ کر اس اندازے سے 3 فٹ کے قریب رسی چھوڑی اور دونوں پیر ساتھ جوڑتے ہوئے اس نے اپنے پیروں کے گرد رسی کو بہت مضبوطی سے 2-3 بل دیے اور گرہ لگا دی۔ اب اس 3 فٹ کے ٹکڑے کے سرے پر بڑی مہارت سے اس نے 2 پھندے بنائے، پھر اچک کر پل کی منڈیر پر بیٹھ گیا۔ اپنا دایاں ہاتھ کمر کے پیچھے لے جاتے ہوئے پھندے میں سے گزرا اور بایاں ہاتھ سے کھینچ کر کس دیا۔ پھر یہ کچھ اس نے بائیں ہاتھ کے ساتھ کیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے پشت کے بل خود کو پل کی منڈیر پر سے نیچے گرا دیا۔ ایک جھٹکے سے اس کا سر پانی سے ٹکرایا اور کمر تک کا حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ پھر رسی ختم ہو گئی۔ وہ اس طرح لٹکا ہوا تھا کہ اس کے بازو پشت پر بندھے ہوئے تھے اور کمر تک کا دھڑ پانی کے اندر تھا۔ بوری کا وزن یقیناً اس کے وزن سے زیادہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بوری اس کے ساتھ نیچے نہیں آئی۔ وہ اس طرح لٹک گیا۔ اس نے اپنا سانس روکا ہوا تھا۔ پانی کے اندر اپنا سر جاتے ہی اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے پھیپھڑے اب جیسے پھٹنے لگے تھے۔
اس نے یکدم سانس لینے کی کوشش کی اور پانی اور ناک سے اس کے جسم کے اندر داخل ہونے لگا۔ وہ بری طرح پھڑپھڑا رہا تھا، مگر نہ وہ اپنے بازوؤں کو استعمال کر کے خود کو سطح پر لا سکتا تھا اور نہ ہی اپنے جسم کو اٹھا سکتا تھا۔ اس کے جسم کی پھڑپڑاہٹ آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی۔ چند لوگوں نے اسے پل سے نیچے گرتے ہوئے دیکھا اور چیختے ہوئے اس کی طرف بھاگے۔ رسی ابھی تک ہل رہی تھی۔ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ پانی کے نیچے ہونے والی حرکت اب دم توڑ گئی۔ اس کی ٹانگیں اب بالکل بے جان نظر آ رہی تھیں۔ پل پر کھڑے لوگ خوف کے عالم میں اس کے بے جان وجود کو دیکھ رہے تھے۔ پل پر موجود ہجوم بڑا تھا۔ نیچے پانی میں موجود وجود ابھی ساکت تھا۔ صرف پانی اسے حرکت دے رہا تھا، کسی پینڈولم کی طرح آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے۔ امامہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، رابعہ نے اپنی الماری سے اپنا ایک سوٹ نکال کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا۔ امامہ نے قدرے حیرانگی سے دیکھا۔ کس لیے تیار ہو جاؤں؟ بھائی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ چلو، رابعہ نے اسی تیز رفتاری کے ساتھ استری کا پلگ سر نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھوں پر اپنا بازو رکھتے ہوئے اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے مجھے کہیں نہیں جانا؟ تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ نہیں بتا رہے؟ رابعہ نے اسی لہجے میں کہا۔ اور میں نے بتا دیا ہے میں کہیں نہیں جا رہی ہوں، اس نے آنکھوں سے بازو ہٹائے بغیر کہا۔ زینب بھی ساتھ چل رہی تھی، ہمارے ساتھ پورا گروپ جا رہا ہے، فلم بھی دیکھیں گے واپسی پر، رابعہ نے پورا پروگرام بناتے ہوئے کہا۔ امامہ نے ایک لہجہ کے لیے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ زینب بھی جا رہی ہے؟ ہاں زینب، ہم زینب کو راستے سے پک کریں گے۔ امامہ کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ تم بہت ڈل ہوتی جا رہی ہو امامہ، رابعہ نے قدرے ناراضگی کے ساتھ تبصرہ کیا۔ ہمارے ساتھ کہیں آنا جانا ہی چھوڑ دیا تم نے، آخر ہوتا کیا جا رہا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، بس آج تھکی ہوئی ہوں اس لیے سونا چاہ رہی ہوں، امامہ نے بازو ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد جویریہ بھی اندر آ گئی اور پھر وہ بھی اس کے ساتھ چلنے کے لیے مجبور کرتی رہی، مگر امامہ کی زبان پر ایک ہی رٹ تھی، نہیں مجھے سونا ہے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ مجبوراً اسے برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔ رستے سے انہوں نے زینب کو اس کے گھر سے پک کیا۔ زینب کو پک کرتے ہوئے جویریہ کو یاد آیا کہ اس کے بیگ کے اندر اس کا والیٹ نہیں ہے، وہ اسے ہاسٹل میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ واپس ہاسٹل چلتے ہیں، وہاں سے والیٹ لے کر پھر بازار چلیں گے۔ جویریہ کے کہنے پر وہ لوگ دوبارہ ہاسٹل چلی آئیں، مگر وہاں آ کر انہیں حیرانگی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ کمرے کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ یہ امامہ کہاں ہے؟ رابعہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، کمرہ لاک کر کے اس طرح کہاں جا سکتی ہے؟ وہ تو کہہ رہی تھی کہ اسے سونا ہے، جویریہ نے کہا۔ ہاسٹل میں تو کسی کے روم میں نہیں چلی گئی، رابعہ نے خیال ظاہر کیا۔ وہ دونوں اگلے کئی منٹ تک ان ناواقف لڑکیوں کے کمروں میں جاتی رہی جس سے ان کی ہیلو ہائی تھی، مگر امامہ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ کہیں ہاسٹل سے باہر تو نہیں گئی؟ رابعہ کو اچانک خیال آیا۔ آؤ وارڈن سے پوچھ لیتے ہیں، جویریہ نے کہا۔ وہ دونوں وارڈن کے پاس چلی آئیں۔ ہاں امامہ ابھی کچھ دیر پہلے باہر گئی ہے، وارڈن نے ان کی انکوائری پر بتایا۔ جویریہ اور رابعہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی شام کو آئے گی، وارڈن نے انہیں مزید بتا دیا۔ وہ دونوں وارڈن کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ یہ گئی کہاں ہے؟ ہمارے ساتھ تو جانے سے انکار کر دیا تھا کہ اسے سونا ہے، وہ تھکی ہوئی ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، وہ اس طرح غائب ہو گئی ہے، رابعہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ رات کو وہ قدرے لیٹ واپس آئیں اور جس وقت وہ واپس آئیں ماما کمرے میں موجود تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ لگتا ہے خاصی شاپنگ ہوئی ہے آج، اس نے ان دونوں کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے شاپرز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے اس کی بات کو جواب میں کچھ نہیں کہا، بس شاپرز رکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ تم کہاں گئی ہوئی تھی؟ جویریہ نے اسے پوچھا۔
امامہ کو جیسے جھٹکا لگا ہو۔ میں اپنا والٹ لینے واپس آئی تھی تو تم یہاں نہیں تھی، کمرہ لاک تھا، جویریہ نے اسی انداز میں کہا۔ میں تم لوگوں کے پیچھے گئی تھی۔ کیا مطلب؟ جویریہ نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ تمہارے نکلنے کے بعد میرا ارادہ بدل گیا، میں یہاں سے زینب کی طرف گئی کیونکہ تم لوگوں کو اسے پک کرنا تھا، مگر اس کے چوکیدار نے بتایا کہ تم لوگ پہلے ہی وہاں سے نکل گئے ہو۔ پھر میں وہاں سے واپس آ گئی، بس رستے میں کچھ کتابیں نہیں۔ میں نے امامہ سے کہا، دیکھا تم سے پہلے کہا تھا ہمارے ساتھ چلو، مگر اس وقت تم نے فوراً انکار کر دیا، بعد میں بے وقوفوں کی طرح پیچھے چل پڑی۔ ہم لوگ تو مشکوک ہو گئے تمہارے بارے میں۔ رابعہ نے کچھ اطمینان سے ایک شاپر کھولتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کچھ جواب نہیں دیا، وہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ وہ دونوں اب اپنے شاپر کھولتے ہوئے خریدی ہوئی چیزیں اسے دکھا رہی تھیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ ماں باپ نے کیا رکھا تھا؟ یہ ماں باپ سے پوچھیں۔ خاموشی۔ لوگ کس نام سے پکارتے ہیں تمہیں؟ لڑکے یا لڑکیاں؟ لڑکے بہت سارے نام لیتے ہیں، زیادہ تر کون سا نام پکارتے ہیں؟ ڈیئر ڈیول۔ اور لڑکیاں؟ وہ بھی بہت سے نام لیتی ہیں، زیادہ تر کس نام سے پکارتی ہیں؟ یہ میں نہیں بتا سکتا، یہ بالکل ذاتی ہے۔ گہری خاموشی، طویل سانس، پھر خاموشی۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں؟ کیا؟ آپ میرے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جو نہ آپ پہلے جانتے ہوں اور نہ میں؟ آپ کے دائیں طرف ٹیبل پر جو سفید فائل پڑی ہے، میں اس کے بارے میں ساری تفصیل موجود ہے۔ پھر آپ وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ سائیکو انالسٹ نے اپنے پاس موجود ٹیبل لیمپ کی روشنی میں سامنے کاؤچ پر دراز اس نوجوان کو دیکھا جو اپنے پیر مسلسل ہلا رہا۔ اس کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سائیکو انالسٹ کے ساتھ ہونے والی اس ساری گفتگو کو بیکار سمجھ رہا تھا۔ کمرے میں موجود ٹھنڈک، خاموشی اور نیم تاریکی اس کے اعصاب کو بالکل بھی متاثر نہیں کیا تھا۔ وہ بات کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑا رہا تھا۔ سائیکو اینالسٹ کے لیے سامنے لیٹا ہوا نوجوان عجیب کیس تھا۔ وہ فوٹوگرافک میموری کا مالک تھا، اس کا آئی کیو لیول 150 کی رینج میں تھا۔ وہ تھرو آؤٹ اسٹینڈنگ ایکیڈیمک ریکارڈ رکھتا تھا۔ وہ گولف میں پریزیڈنٹس کو گولڈ میڈل 3 بار جیت چکا تھا اور وہ تیسری بار خودکشی کی ناکام کوشش کرنے کے بعد اس کے پاس آیا تھا۔ وہ اس کے والدین ہی اس کے پاس لے کر آئے تھے اور بے حد پریشان تھے۔ وہ ملک کے چند بہت اچھے خاندانوں میں سے ایک سے تعلق رکھتا تھا، ایسا خاندان جس کے پاس پیسے کی بھرمار تھی۔ 4 بھائیوں اور بہن کے بعد وہ چوتھے نمبر پر تھا۔ وہ 2 بھائی اور 1 بہن اس سے بڑے تھے۔ اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے وہ اپنے والدین کا بہت زیادہ چہیتا تھا۔ اس کے باوجود پچھلے 3 سال میں اس نے 3 بار خودکشی کی کوشش کی۔ پہلی دفعہ اس نے سڑک پر بائک چلاتے ہوئے 1 وے کی خلاف ورزی کی اور بائک سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس کے پیچھے آنے والے ٹریفک کانسٹیبل نے ایسا کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ خوش قسمتی سے گاڑی سے ٹکرانے کے بعد وہ ہوا میں اچھل کر ایک دوسری گاڑی کی چھت پر گرا اور پھر زمین پر گر گیا۔ اس کے بازو میں ایک ٹانگ میں فریکچرز ہوئے۔ تب اس کے والدین کانسٹیبل کے اصرار کے باوجود بھی اسے ایک حادثہ ہی سمجھے، کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ سے یہی کہا تھا کہ وہ غلطی سے 1 وے سے ہٹ گیا تھا۔ دوسری بار اس نے پورے 1 سال میں لاہور میں خود کو باندھ کر پانی میں ڈبونے کی کوشش کی، پھر ایک بار پھر اسے بچا لیا گیا۔ پل پر کھڑے لوگوں نے اسے رسی سمیت باہر کھینچ لیا۔ اس بار اس بات کی گواہی دینے والوں کی تعداد زیادہ تھی کہ اس نے خود اپنے آپ کو پانی میں گرا دیا، مگر اس کے ماں باپ کو ایک بار پھر یقین نہیں آیا۔
سالار کا بیان تھا کہ کچھ لڑکوں نے اس کی گاڑی کو پل کے پاس روکا، پھر اسے باندھ کر پانی میں پھینک دیا۔ جس طرح وہ بندھا ہوا تھا اسے یوں ہی لگتا تھا کہ واقعی اسے باندھ کر گرایا گیا تھا۔ پولیس اگلے کئی ہفتے اس کے بتائے ہوئے حلیے کے لڑکوں کو پورے شہر میں تلاش کرتی رہی۔ سکندر عثمان نے خاص طور پر ایک گارڈ اس کے ساتھ تعینات کر دیا تھا جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا تھا۔ مگر تیسری بار اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتا تھا۔ خواب آور گولیوں کی ایک بڑی تعداد کو پیس کر اس نے دودھ میں ڈال کر پی لیا تھا۔ گولیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ معدہ واش کرنے کے باوجود اگلے کئی دن وہ بیمار رہا۔ اس بار کسی بھی کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، اس نے خان سامہ کے سامنے وہ گولیاں دودھ میں ڈال کر پی تھیں۔ سکندر اور عثمان اور طیبہ شوق رہ گئے۔ پچھلے دونوں واقعات میں انہیں پوری طرح یاد آ گئے تھے اور پچھتانے لگے کہ انہوں نے پہلے اس کی بات پر اعتبار کیوں نہیں کیا۔ پورا گھر اس کی وجہ سے پریشان ہو گیا۔ اس کے بارے میں اسکول، کالونی، خاندان، ہر جگہ خبریں پھیل رہی تھیں۔ وہ یہ کہ اس بار اس بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی، مگر وہ یہ بتانے پر تیار نہیں تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ بھائی بہن، ماں باپ نے کسی کے سوال کا جواب بھی نہیں دیا تھا۔ سکندر اے لیولز کے بعد اس کے بڑے دو بھائیوں کی طرح سے اسے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھجوانا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے اسے کہیں نہ کہیں صرف بڑی آسانی سے ایڈمیشن مل جائے گا، بلکہ اسکالرشپ بھی، لیکن اس کے سارے پلانز جیسے بک کر کے اڑ گئے تھے۔ اور اب وہ اس سائیکو انالسٹ کے سامنے موجود تھا جس کے پاس سکندر اسے اپنے ایک دوست کے مشورے پر بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے سالار، بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، مرنا کیوں چاہتے ہو تم؟ سالار نے کندھے اچکائے۔ آپ سے کس نے کہا میں مرنا چاہتا ہوں؟ خودکشی کی 3 کوششیں کر چکے ہو تم۔ کوششیں کرنے اور مرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تینوں دفعہ تم اتفاقاً بچے ہو، ورنہ تم نے خود کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دیکھیں، جس کو آپ خودکشی کی کوشش کہہ رہے ہیں، میں اسے خودکشی نہیں سمجھتا۔ میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ موت کتنی تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا، بڑے پرسکون انداز میں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور موت کی تکلیف کو تم کیوں محسوس کرنا چاہتے تھے؟ بس ایسے ہی تجسس سمجھ لیں۔ سائیکو اینالسٹ نے ایک گہرا سانس لے کر اس 150 آئی کیو لیول والے نوجوان کو دیکھا جو اب چھت کو گھور رہا تھا۔ سائیکو اینالسٹ نے ایک گہرا سانس لے کر 150 آئی کیو لیول والے نوجوان کو دیکھا جو اب چھت کو گھور رہا تھا۔ تو ایک بار خودکشی کی کوشش کی ہے، تمہارا یہ تجسس ختم نہیں ہوا؟ اور تب میں بے ہوش ہو گیا تھا، اس لیے میں ٹھیک سے کچھ بھی محسوس نہیں کر سکا۔ دوسری بار بھی ایسا ہی ہوا، تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بولا، اور اب تم چوتھی بار بھی کوشش کرو گے۔ یقیناً میں محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ درد کی انتہا پر جا کر کیسا لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے خوشی کی انتہا سرور ہوتا ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خوشی کی اس انتہا کے بعد اس طرح درد کی بھی تو کوئی انتہا ہوتی ہوگی جس کے بعد آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے، جیسے سرور میں آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ میں نہیں سمجھ سکا۔ فرض کریں آپ ایک بار میں ہیں، بہت تیز میوزک بج رہا ہے، آپ ڈرنک کر رہے ہیں، آپ نے کچھ ڈرگز بھی لی ہوئی ہیں، آپ ناچ رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ اپنے ہوش و حواس کھو دیتے ہیں۔ آپ سرور میں ہیں، کہاں ہیں، کیوں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا، لیکن آپ کو یہ ضرور پتا ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ میں جب باہر چھٹیاں گزارنے جاتا ہوں تو اپنے کزنز کے ساتھ ایسے بارز میں جاتا ہوں۔ میرا یہ پرابلمز ہے کہ میں ان کی طرح مدوش نہیں ہوتا۔
میں نے کبھی کوشش محسوس نہیں کی، میں نے کبھی خوشی بھی محسوس نہیں کی۔ مجھے ان چیزوں سے اتنی خوشی نہیں ملتی جتنی باقی لوگوں کو ملتی ہے، اور یہی مجھے مایوس کرتی ہے۔ میں نے سوچا اگر سرور کی انتہا پر نہیں پہنچ سکتا تو شاید میں درد کی انتہا پر پہنچ سکوں، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔ وہ خاصا مایوس نظر آ رہا تھا۔ تم اس طرح کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ تم اتنا شاندار اکیڈمک ریکارڈ ہے تمہارا۔ اس لیے کوئی گول کیوں نہیں سیٹ کرتے تم؟ میں نے کیا ہے۔ کیا؟ مجھے خودکشی کی ایک اور کوشش کرنی ہے۔ مکمل اطمینان تھا۔ کیا تمہیں کوئی ڈپریشن ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ تو پھر تم مرنا کیوں چاہتے ہو؟ ایک گہرا سانس۔ کیا آپ کو ایک بار پھر سے بتانا شروع کروں کہ میں مرنا نہیں چاہتا، میں کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ وہ اکتایا۔ بات گھوم پھر کر پھر وہیں آ گئی۔ سائیکو اینالسٹ کچھ دیر سوچتا رہا۔ کیا تم یہ سب کسی لڑکی کی وجہ سے کر رہے ہو؟ سالار نے گردن موڑ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ لڑکی کی وجہ سے؟ ہاں، کوئی ایسی لڑکی جو تمہیں اچھی لگتی ہو، جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو۔ اس نے بے اختیار کہکا لگایا اور پھر ہنستا ہی گیا۔ مائی گاڈ، آپ کا مطلب ہے کہ کسی لڑکی کی محبت کی وجہ سے خودکشی؟ وہ ایک بار پھر بات ادھوری چھوڑ کر ہنسنے لگا۔ لڑکی کی محبت اور خودکشی، کیا مذاق ہے؟ وہ اب اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سائیکو اینالسٹ نے اس طرح کے کئی سیشنز کے ساتھ کیے، ہر بار نتیجہ وہی ڈاک کے وہی 3 بات رہا۔ آپ کو اسکول تعلیم کے لیے بیرون ملک بھجوانے کی بجائے یہیں رکھیں اور اس پر بہت زیادہ توجہ دیں۔ ہو سکتا ہے یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے سب کر سکتا ہے۔ اس نے کئی ماہ بعد سالار کے ماں باپ کو مشورہ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے باہر بھجوانے کی بجائے اسلام آباد کے ایک ادارے میں ایڈمیشن دلوا دیا گیا۔ سکندر کو یہ اطمینان تھا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں گے تو شاید وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ سالار نے ان کے فیصلے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اسی طرح جس طرح اس نے اس کے فیصلے پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا، اسی طرح اسے بیرون ملک تعلیم کے لیے بھجوایا جائے گا۔ سائیکو اینالسٹ کے ساتھ آخری سیشن کے بعد سکندر اسے گھر لے آئے اور انہوں نے طیبہ کے ساتھ مل کر اسے ایک لمبی چوڑی میٹنگ کی۔ وہ دونوں اپنے بیڈ روم میں بٹھا کر اسے تمام آسائشوں کے بارے میں بتاتے رہے جو پچھلے کئی سالوں سے اسے فراہم کرتے تھے۔ انہوں نے ان سے توقعات کے بارے میں بھی بتایا جو اسے رکھتے تھے۔ اسے ان سے محبت بھرے جذبات سے بھی آگاہ کیا وہ اس کے لیے محسوس کرتے تھے۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ چیونگم چباتا باپ کی بے چینی اور ماں کے آنسو دیکھتا رہا۔ گفتگو کے آخر میں سکندر نے تقریباً تنگ آ کر اس سے کہا، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ یا جو تمہیں چاہیے مجھے بتاؤ۔ سالار سوچ میں پڑ گیا۔ اسپورٹس کار، اگلے لمحے اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اسپورٹس کار باہر سے منگوا دیتا ہوں، مگر دوبارہ ایسی حرکت مت کرنا جو تم نے کی ہے۔ اوکے۔ سکندر عثمان کو کچھ اطمینان ہوا۔ سالار نے سر ہلا دیا۔ طیبہ نے ٹیشو سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جیسے سکون کا سانس لیا۔ وہ کمرے سے چلا گیا تو سکندر نے سگار سلکاتے ہوئے ان سے کہا، طیبہ تمہیں اس پر بہت توجہ دینی پڑے گی۔ اپنی ایکٹیویٹیز کچھ کم کرو اور کوشش کرو اس کے ساتھ روزانہ کچھ وقت گزار سکو۔ طیبہ نے سر ہلا دیا۔ وسیم نے امامہ کو دور سے ہی لان میں بیٹھے دیکھ لیا۔ وہ کانوں پر ہیڈ فون لگائے واک مین پر کچھ سن رہی تھی۔ وسیم دبے قدموں اس کی پشت کی جانب سے اس کے عقب میں گیا اور اس کے پاس جا کر اس نے یکدم امامہ کے کانوں سے
ہیڈ فون کے تار کھینچ لیے۔ امام نے برق رفتاری سے واک مین کا سٹاپ کا بٹن دبا دیا۔ کیا سنا جا رہا ہے یہاں اکیلے بیٹھے؟ وسیم نے بلند آواز میں کہتے ہوئے ہیڈ فون کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیا، مگر تب تک امامہ کیسٹ بند کر چکی تھی۔ کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو کر اس نے ہیڈ فون کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے وسیم سے کہا، بدتمیزی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے وسیم، بیہیو یور سیلف۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وسیم نے ہیڈ فون کے سروں کو نہیں چھوڑا۔ امامہ کے غصے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں سننا چاہتا ہوں تم کیا سن رہی تھی؟ اس میں بدتمیزی والی کیا بات ہے؟ کیسٹ کو آن کروں؟ امامہ نے کچھ جھنجھلاتے ہوئے ہیڈ فون کو واک مین سے الگ کر دیا۔ میں تمہارے سننے کے لیے واک مین لے کر یہاں نہیں بیٹھی، دفع ہو جاؤ یہ ہیڈ فون لے کر۔ وہ ایک بار پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے واک مین کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں جکڑا ہوا تھا۔ وسیم کو لگا جیسے وہ کچھ گھبرائی ہوئی ہے، مگر وہ گھبرائے گی کیوں؟ وسیم نے سوچا اور اس خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے سامنے والی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہیڈ فون کو اس کے میز پر رکھ دیا۔ یہ لو اپنا غصہ ختم کرو، واپس کر رہا ہوں میں، تم سنو۔ تم انہیں یہ کہہ کر کتابیں دینا کہ تم چاہتی ہو کہ وہ ہمارے بارے میں سمجھ سکیں، ہمارے بارے میں جانیں، اور ان سے یہ بھی کہنا کہ ان کتابوں کا ذکر اپنے گھر والوں سے نہ کریں، ورنہ یہ لوگ زیادہ ناراض ہو جائیں گے۔ امامہ نے ان کی بات پر سر ہلا دیا۔ اس کے چند دنوں بعد امامہ اسکول میں کچھ کتابیں لے کر گئی۔ بریک کے دوران جب وہ گراؤنڈ میں آ کر بیٹھی تو امامہ کے ساتھ وہ کتابیں بھی لے آئی۔ میں تمہارے اور جویریہ کے لیے کچھ لے کر آئی ہوں۔ کیا لائی ہو؟ دکھاؤ۔ امامہ نے شاپر سے وہ کتابیں نکالیں اور انہیں 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ان دونوں کی طرف بڑھا دیا۔ وہ دونوں ان کتابوں پر نظر ڈالتے ہوئے کچھ چپ سی ہو گئیں۔ جویریہ نے امامہ سے کچھ نہیں کہا، مگر تحریم یک دم کچھ اکھڑ گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سرد مہری سے پوچھا۔ یہ کتابیں ہیں، میں تمہارے لیے لائی ہوں، امامہ نے کہا۔ کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو سکیں۔ کس طرح کی غلط فہمیاں؟ وہی غلط فہمیاں جو تمہارے دل میں ہمارے مذہب کے بارے میں ہیں، امامہ نے کہا۔ تم سے کس نے کہا کہ ہمیں تمہارے مذہب یا تمہارے نبی کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں؟ تحریم نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ میں خود اندازہ کر سکتی ہوں، صرف اس وجہ سے تم لوگ ہمارے گھر نہیں آتے۔ تم لوگ شاید یہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، یا ہم لوگ قرآن پاک نہیں پڑھتے، یا ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ ان سب چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارا بھی ایک نبی ہے، وہ بھی اس طرح قابل احترام ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امامہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تحریم نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں اسے واپس تھما دیں۔ ہمیں تمہارے اور تمہارے مذہب کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ ہم تمہارے مذہب کے بارے میں ضرورت سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے تم کو کوئی وضاحت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے بڑے روکھے لہجے میں امامہ سے کہا۔ اور جہاں تک ان کتابوں کا تعلق ہے تو میرے اور جویریہ کے پاس اتنا بیکار وقت نہیں ہے کہ ان احمقانہ دعووں اور خوش فہمیوں اور گمراہی کے اس پلندے پر ضائع کریں جسے تم اپنی کتابیں کہہ رہی ہو۔ تحریم نے ایک جھٹکے کے ساتھ جویریہ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں کھینچ کر انہیں بھی امامہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔
امامہ کا چہرہ خفت اور شرمندگی سے سرخ پڑ گیا۔ اسے تحریم سے اس طرح کے تبصرے کی توقع نہیں تھی، اگر ہوتی تو وہ کبھی اسے وہ کتابیں دینے کی حماقت نہ ہی کرتی۔